میرے دوستوں بزرگوں، آج جو ہے نا کئی لوگ جو ہے کاروبار ان کا ہوتا ہے یا ان کی کوئی نوکری ہوتی ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے برکت لانے کے لیے یہ برکت جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ دکھتی نہیں ہے، یہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ کبھی جو ہے نا کسی بھی آپ نے گھر میں جو ہے نا برکت کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، یا کسی دکان میں یا کسی کاروبار میں یا کسی بھی ملازمت میں آپ نے برکت کو دیکھا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو محسوس کیا ہوگا۔ تو میرے دوست بزرگوں، آج جو میں آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں، اگر ہم نے وہ نسخہ استعمال کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ چاہے وہ ہماری نوکری ہوگی، چاہے وہ ہمارا کاروبار ہوگا، اور چاہے وہ ہمارا جو ہے نا کوئی بھی کام ہوگا، انشاءاللہ اس میں آپ کو برکتیں اور آپ کے گھر میں بھی آپ کو برکتیں نظر آئیں گی۔ لیکن اگر ہم نے یہ نسخہ فالو کر لیا تو انشاءاللہ باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست بزرگوں، آج کاروبار میں یا گھروں میں برکتیں ختم ہو گئی ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کاروبار کرنے کا طریقہ بتایا تھا، یا نوکری کرنے کا طریقہ بتایا تھا، یا گھر میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا تھا، اس سے ہم لوگ ہٹ چکے ہیں۔ اس لیے آج جو ہے نا ہمارے گھروں سے وہ چیزیں غائب ہو گئی، اور جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، جن گھروں میں یہ عملیات ہوتے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تو وہ آج بھی جو ہے نا ان کے گھروں میں برکتیں ہیں۔ اور وہ خود اس کو، اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ خود اس بات کی وہ کمنٹس میں ضرور لکھ دیجیے گا کہ واقعی ہم یہ کام کر، لکھ دیجیے گا تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور لوگ سمجھ لیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے، کہ جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا ان کے گھروں میں بھی برکت ہے، ان کے کاروبار میں برکت ہے سب سے۔ اور اس میں چھوٹی سی جو ہے نا یہ عمل کرنے سے پہلے آپ سے ایک عرض کرتا ہوں کہ اپنے جو ہے نا کاروبار سے دن کے دن کا صدقہ نکالتے ہوئے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ آپ کے کاروبار پہ کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اگر آپ نوکری بھی کرتے ہیں تو اپنے تنخواہ کے پیسوں میں سے صدقہ دیا کریں ڈیلی کی بنیاد پہ۔ زکوٰۃ بھی دینا ہے، دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ۔ تین باتیں میں عرض کروں گا، تین پوائنٹ ہے، ان تینوں کو اس میں سب سے پہلے کہ آپ نے صدقہ نکالیں ڈیلی بنیاد پہ، بھلے 5 روپے آپ نکالیں، جو بھی آپ کے پاس میں ہے، جتنا میکسیمم آپ سے ہو سکے اللہ کے نام پہ آپ کے مال میں بڑھ، کیونکہ صدقات سے جو ہے نا مال بڑھتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو ہے نا جو صدقات اور جو زکوٰۃ ہوتے ہیں اس سے مال بڑھتا ہے، اور جو سود ہوتا ہے اس سے اللہ مال کو گھٹاتے ہیں۔ بظاہر تو صدقات کے ذریعے مال میں کمی آتی ہے کہ ہم دے رہے ہیں، ہمارے پاس 100 روپے ہے، ہم نے اس میں سے 10 روپے اللہ کے نام پہ دے دیے، تو بظاہر تو ہمارے پاس 90 روپے بچ گئے، 10 روپے کم ہو گئے۔ اگر ہم اللہ نہ کرے کہ کسی کو سود پہ دیتے ہیں، کہ ہم نے کسی کو سود پہ 100 روپے دے دیے اور اس کو بولے کہ 110، تو ہم 110 واپس دے گا، تو بظاہر تو 110 روپے آ گئے، لیکن یہ بڑھنا نہیں ہے، یہ ظاہری طور بڑھنا ہے۔ اس میں جو برکت ہے وہ صدقہ دینے میں ہے، سود دینے میں ہے۔ سود میں اللہ مال کو گھٹاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن شریف میں اللہ خود فرماتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، کہ آپ نے صدقہ دینا ہے، صدقہ جتنا بھی ہو سکے، جو آپ کے بس میں ہو سکے، اور اس کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ آپ نے جو ہے نا اپنے نوکری کا یا اپنے بچوں کے سر کا صدقہ جو ہے نا یہ بلاؤں کو ختم کر دیتی ہے۔ جس طرح آگ جو ہے نا، آگ یہ جو ہے نا یہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے نا، اسی طریقے سے جو صدقات ہے، صدقات یہ بلاؤں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے جو ہے نا آگ جو ہے نا وہ لکڑیوں کو جو ہے نا اپنے اندر ختم کر دیتی ہے، یا کوئلے کو ختم کر دیتی ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ معمول بنا لو، یہ ایک نسخہ بتا رہا ہوں، یہ ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو پریکٹیکلی وظیفہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ کرنا ہے۔ ایک دوسری بات ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ کراچی سے میرا تعلق ہے، میری پیدائش ہے کراچی کی۔ یہ بولٹن مارکیٹ میں جو ہے نا پلاسٹک کے ایک مارکیٹ ہے جس میں پلاسٹک کے تمام آئٹم، اس میں پلاسٹک سے بنے ہوئے تمام آئٹم، اور یہ پورے کراچی کو پتہ ہے، جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں، جن لوگوں نے میڈیا پہ دیکھے ان کو بھی یاد ہوگا، آج سے چند سال قبل ایک مارکیٹ میں ایک بوری تھا، بوری، یہ شیعہ کمیونٹی سے ایک تعلق ہوتا ہے بوریوں کا۔ وہ آدمی جو ہے پوری مارکیٹ پلاسٹک کی جل گئی تھی، اس کی بھی پلاسٹک کی دکان تھی، لیکن اس کی دکان مکمل طور پر بچ گئی تھی، مکمل طور پر بچ گئی تھی۔ تو پھر وہ جب لوگوں نے دیکھا اور جو وہ پہنچا تو دیکھا تو اس کی دکان میں ایک چیز بھی، یعنی اس کی دکان کا شٹر بھی خراب نہیں ہوا تھا، اس پہ بھی آگ نے اثر نہیں کیا تھا چاروں طرف سے۔ باقی پوری مارکیٹ پتہ نہیں کتنے 100-150 دکانیں جو بھی اس میں تھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن صرف وہ تمام مارکیٹ جل گئی تھی، اوپر نیچے وہ 2-3 منزلہ مارکیٹ تھی۔ واحد اس کی دکان پتہ نہیں یعنی گراؤنڈ پہ تھی یا پہلی منزل پہ تھی یا جو بھی تھا، اس کی دکان واحد بچ گئی تھی۔
تو باقاعدہ میڈیا نے اس کے دکان دکھا دیا تھا، اس سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی دکان، اس نے کہا میں ڈیلی جو ہے نا صدقہ بھی نکالتا ہوں اور میں زکوٰۃ برابر حساب کر کے میرا دن کا جو بھی میں جو چیز بیچتا ہوں اس میں سے مجھے جو منافع ملتا ہے میں اس کا باقاعدہ 2.5% زکوٰۃ الگ کرتا ہوں۔ وہ ان کا الگ طریقہ کار تھا کہ آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ یا جو بھی آپ کی دکان کا جو ہے نا طریقہ ہو تو اس کو جو ہے ایک جگہ جمع کرتے، لیکن اس کا میں نے آج تک زکوٰۃ، تو اس سے اللہ نے اس کو 1 روپے کا نقصان نہیں دیا تھا۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں، اگر یہ ویڈیو میں کروں تو 1-2 گھنٹے کی ویڈیو ہو جائے گی۔ کئی واقعات ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں، جو کوئی جو ہے نا وہ تعویلات نہیں ہے کہ کوئی تعویلات میں والا، لیکن حقیقت پر مبنی جو ہے میں آپ کو ایسے حقائق بتا سکتا ہوں، ایسے واقعات بتا سکتا ہوں کہ جو لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا، زکوٰۃ آج جو ہے نا امت زکوٰۃ سے ایک زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگی ہے۔ آج جو یہ امت ہے نا یہ زکوٰۃ کو اور جو عبادات ہے اس کو بوجھ سمجھنے لگی ہے۔ قربانی جو ہے نا، قربانی جو سال میں واجب ہوتی ہے، لوگ اس کو بھی جو ہے نا بوجھ، پہلے تو کرتے نہیں، اگر کرتے تو پھر اس میں مقابلہ بازی ہوتی ہے کہ جو ہے نا وہ 20,000 کا بکرا لائے تو ہم 40,000 کا لیں گے، وہ بھائی 1 لاکھ کا گائے لائے تو ہم جو ہے نا 1.5 لاکھ کا جو ہے نا وہ بچڑا لے کر آئیں گے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو لوگ صدقہ دیتے ہیں، صدقہ ڈیلی اپنے حصے سے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ پھر ان کے جو ہے نا مالوں کی حفاظت اور ان میں کاروبار میں وہ برکتیں ہوتی ہے کہ ان کے برابر والے خالی بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پاس لائنیں لگ جاتی ہیں، کیونکہ گاہک جو ہے نا یہ آپ نہیں لے کر آ سکتے۔ آپ کو صرف یہ حکم ہے کہ جاؤ اپنے کاروبار کی جگہ پہ صبح بیٹھ کے اپنا جو ہے نا فجر کے بعد اور اپنی جو ہے نا آپ جب اشراق کی نماز پڑھ کے اور ناشتہ وغیرہ کر کے اپنے کاروبار میں بیٹھ جاؤ۔ گاہک بھیجنا اللہ کا کام ہے۔ آج جو ہے نا کراچی والے جو ہے نا اسپیشلی کراچی والوں سے میں مخاطب ہوں، میرے دوست بزرگوں، کہ باقی ملک کے لوگ بھی اس روایت پہ چل پڑے ہیں لیکن اللہ ان کو بچائے، لیکن کراچی والے اسپیشلی یہاں 12 اور 1 بجے سے پہلے کاروبار شروع دے، کراچی والے سب سے زیادہ روتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ ریونیو ہم دیتے ہیں۔ پاکستان کا جو ہے نا کہہ رہے 70% ریونیو ہم دیتے ہیں اور سندھ کا 95% ریونیو کراچی سے جاتا ہے، لیکن آج کراچی والے سب سے زیادہ رو رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اس میں باقی لوازمات بھی ہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ جو حکمران نے ہمارے ساتھ کیا ہے، لیکن اس میں ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ اس امت کی جو خیر اور برکت کا ٹائم اللہ نے رکھا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مطابق کہ صبح کے ہے۔ صبح جو ہے یہ جو کھارا در کا ایریا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے جو کراچی والے ہے کہ یہاں کا روٹین ہے کہ یہ عصر یا مغرب کے وقت کاروبار کرتا ہے اور صبح جو ہے نا جو فجر کا ٹائم اس میں لوگ جا کے سو جاتے ہیں۔ تو جو برکت کا ٹائم ہے، جو کاروبار کرنے کا ٹائم ہے اس پہ لوگ سو جاتے ہیں، اور جو ہے نا سونے کے ٹائم ہے اس پہ لوگ جاگ جاتے ہیں، تو وہاں سے برکتیں نہیں ہوں گی میرے دوستوں بزرگوں، وہاں پھر برکتیں نہیں ہوں گی، پھر آپ کی گزارے ہوں گے، آپ لاکھوں کا کاروبار کریں گے، اس میں جو ہے نا سینکڑوں کا جو ہے نا آپ کو منافع ہوگا اور پھر اس میں آپ کے گھر میں گزارے ہوں گے اور پھر آپ روتے رہیں گے ساری زندگی۔ اگر دین کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کی جو برکتیں ہیں یہ جو ہے نا یہ صبح کے ٹائم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ آپ جو ہے نا، اور پھر جو ہے نا تیسرا جو سب سے اہم پوائنٹ جو ہے جو ان دونوں سے بڑھ کے ہے، جو ان دونوں سے بھی بڑھ کے ہے، زکوٰۃ سے اور صدقے سے بھی جو زیادہ اہم ہے، وہ یہ پوائنٹ ہے میرے دوست بزرگوں کہ آپ نے کاروبار کو انتہائی ایمانداری کے ساتھ 100%، بھلے آپ کو جو ہے نا نقصان ہو یا فائدہ ہو، نقصان اور فائدہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ نے کوئی غلط چیز کسی کو نہیں بھیجی، آپ کے مال میں جو بھی عیب ہے آپ نے پہلے عیبدار چیز کو تو بیچنا نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں بیچنا ہے، لیکن اگر آپ بیچ بھی رہی ہے تو اگر کوئی کلائنٹ اس کو لینے کے لیے تو آپ اس کو بتا دیں کہ یہ جو چیز ہے یہ جو ہے نا اس میں یہ عیب ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بازار سے گزر رہے تھے تو وہاں گندم رکھا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندم کے اندر ہاتھ کیا تو وہ انہوں نے سو کے گندم کو اوپر کیا تھا اور نیچے جو ہے نا وہ گیلے گندم تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو منع فرمایا تھا یہ تو آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کریں، یہ گیلے گندم کو اوپر کرو اور سوکھے گندم کو نہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو میں جو گندم خرید رہا ہوں یہ گیلے۔ تو آپ نے ایپ بتا کے بتانا ہے، کھلا رکھنا ہے، اس ایپ کو بالکل سامنے کرنا ہے کہ لوگوں کو نظر آ جائے کہ یہ جو چیز ہے اس میں یہ ایپ سامنے ہے۔ اگر آپ نے اس کو چھپا دیا تو آپ نے حرام کام کر دیا، بھلے آپ زکوٰۃ بھی دو اور آپ جو ہے نا صدقات بھی نکالو، لیکن آپ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میرا امتی تمام گناہ کر سکتا ہے لیکن 2 گناہ نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ہے اور ایک کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو غلط چیز بیچے یا دھوکے سے جو ہے نا یا منافع رکھے۔
تو کاروبار کرنا ہے 100%، 100% حلال طریقے سے کرنا ہے اور ایمانداری سے کرنا ہے، اللہ کی ذات جو ہے اس میں برکت ڈالے گی۔ تو میرے دوست بزرگوں، آج کی ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن بڑی مؤثر ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے جو ہے نا اس کو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو جو ہے نا لائک ضرور کر دیجیے گا، اور یار دوستوں کے ساتھ میں تاجر دوستوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کیجیے گا، تاکہ جو ہے وہ ان بے برکتیوں سے اس 3 نسخوں کے ذریعے جو ہے نا وہ اپنے کاروبار کو چمکا سکے اور اللہ اس میں برکت دلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری ضرور درخواست ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کریں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتے رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔